السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے تعلیم۔ آج تعلیم کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج کے دور میں مسلم پستی کا سب سے بڑا راز تعلیم سے دوری ہے۔ جب کوئی بھی قوم علم کو اپنا زیور نہیں بناتی، وہ قوم بے رنگ بے نور ہو جاتی ہے۔ اس قوم نے بھی علم کو اپنا مقصد بنایا، وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن تعلیم میں ہماری کیا حال ہے؟ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں، چاہے بینک ہو یا پوسٹ آفس یا کوئی اور پرائیویٹ یا سرکاری دفتر، عورتیں جو خاص کر پرانے عورتیں ہیں، 40 سال 30 سال 50 سال کی جو عورتیں ہیں، ایک فارم بھی نہیں بھر پاتی، دوسروں کی محتاج، فارم لے کر ادھر ادھر ایک دوسرے کی منتیں سماجت کرتی رہتی ہیں۔ بابو یہ فارم بھر دو، بھیا ذرا فارم بھر دو۔ کیوں؟ ہم نے اپنی قوم کو جہالت کے اندھیرے میں کیسے پھینک دیا؟ خاص کر عورتوں کو۔ ہمارا بڑے جرموں میں ایک جرم یہ بھی ہے کہ ہم نے بیٹوں کو تعلیم دلانے کے بارے میں تو تھوڑا بہت سوچا، مگر لڑکیوں کی تعلیم کے بارے میں بالکل نہیں سوچا۔ کیوں؟ ہم نے ایسا نظام کیوں نہیں بنایا کہ اپنے لڑکیوں کو اچھی تعلیم دیں؟ ہم نے لڑکیوں کے کالج کیوں نہیں بنائے؟ ہم نے اپنی لڑکیوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا؟ آج جو لوگ ہاسپٹلوں میں جا کر لیڈیز ڈاکٹر کھوجتے ہیں، نرس کھوجتے ہیں، انہیں کیا حق ہے کہ وہ لیڈیز ڈاکٹر کھوجیں، جبکہ وہ اپنی لڑکیوں کو تعلیم نہیں دیتے؟ وہ اپنی لڑکیوں کو ڈاکٹر بنانا نہیں چاہتے، اپنی لڑکیوں کو وہ نرس بنانا نہیں چاہتے، اور کہتے ہیں کہ لڑکیاں پڑھ کر کیا کریں گی؟ دینی تعلیم بہت ہے، حساب کتاب آ گیا بہت ہے، تو پھر انہیں کیا حق ہے کہ وہ ہاسپٹلوں میں جا کر لیڈیز ڈاکٹر کھوجیں، نرس کھوجیں؟ انہیں تو کوئی حق ہی نہیں ہے، اور اپنی لڑکیوں کو ڈاکٹر بنانے کے خلاف ہیں۔ ان کو یہ بالکل حق ہی نہیں کہ ہاسپٹلوں میں جا کر لیڈی ڈاکٹر نرس کو ڈھونڈے۔ ہر کوئی اگر یہی سوچے کہ لڑکی پڑھ کر کیا کرے گی، تو پھر وہ ہر شعبے میں وہ لڑکیوں کو کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اگر ہماری آبادی اس دیش میں 30 کروڑ ہے تو 15 کروڑ لگ بھگ آبادی لڑکی کی ہوگی، تو ہم نے 15 کروڑ کی آبادی کو تعلیم سے محروم رکھا اور ان کی تعلیم کے بارے میں سوچا ہی نہیں، انتظام ہی نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ سوچنے کا وقت ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم سوچیں اور اس پہ عمل کریں، اور ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ پہلے تو ہمیں ایسا نظام بنانا ہوگا، ایسا انفراسٹرکچر بنانا ہوگا جہاں لڑکیاں اور ان کے گارجین یہ سمجھ سکیں کہ یہاں ہماری لڑکیاں محفوظ ہیں، ان کے دل کو اطمینان ہو۔ اس کے لیے ہر گاؤں، ہر محلے کے ذمہ دار لوگوں کو آگے آنا ہوگا۔ ایک مثال لے لیجئے، اگر گھر میں کوئی لڑکی بیمار ہے یا کوئی لیڈی بیمار ہے اور اسے انجیکشن لگانے کے لیے لیڈی ڈاکٹر یا نرس کی ضرورت پڑے، تو لوگ ادھر ادھر چکر لگاتے پھرتے ہیں، کوئی لیڈی نرس، ڈاکٹر یا کمپاؤنڈر نہیں ملتی۔ پھر لاسٹ میں وہی جینٹس کمپاؤنڈر ہی انجیکشن لگا کر جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی لڑکیوں کو اس کا تعلیم دیتے، آج آپ کو جینٹس نہیں لیڈی نرس ہر محلے میں ملتی، مگر ہم نے لڑکیوں کے تعلیم کا مکمل نظام ہی نہیں بنایا۔ پھر ڈھونڈتے پھرتے ہیں کوئی لیڈی نرس ملے، انہیں لیڈی نرس یا ڈاکٹر کھوجنے کا کیا حق ہے؟ خدا را سمجھو، ابھی بھی وقت ہے۔ آج کے دور میں کوئی بھی شخص بغیر تعلیم کے اس روئے زمین پہ ایک قدم چل ہی نہیں سکتا۔ جو شخص آج کے دور میں غیر تعلیم یافتہ ہے، وہ اپاہج کے مانند ہے، وہ اندھوں کے مانند ہے۔ آج کل تو جدید دور ہے، روز نئی نئی ٹیکنالوجی کا ایجاد ہو رہا ہے۔ اب تو اے آئی آ گیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ چکا ہے۔
مگر ہم تعلیمی نظام کے لیے ہی بھٹک رہے ہیں۔ جدید تعلیم تو دور کی بات ہے، ابھی اے آئی سے بھی آگے کا ٹیکنالوجی آ گیا ہے، ہمیں تو یہ سب پتہ بھی نہیں ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی خاصیت پہ بھی ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی تو بات بیسک علم کا ہی ہو رہا ہے، خاص کر ہمارے قوم کی، ہمارے مذہب کی، جس مذہب کی پاک کتاب کی شروعات ہی اقرا سے ہوا، یعنی پڑھیے، اور اس اقرا کے ماننے والے یعنی جس قرآن مجید کی آیت شریفہ جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئے، اقرا، مذہب کے لوگ جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تعجب ہے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بس دینی تعلیم ہی سیکھ لینا کافی ہے۔ کیا آج کے زمانے میں صرف دینی تعلیم ہی کافی ہے؟ بالکل نہیں، صرف دینی تعلیم سے نہیں ہوگا۔ ہمارے سب غلطیوں میں ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ ہم نے تعلیم کو بانٹ دیا، یہ دینی تعلیم و دنیاوی تعلیم۔ بالکل غلط، سب تعلیم دین ہی میں شامل ہے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد جو لوگ قیدی بنائے گئے یعنی کفار میں سے، ان کے رہائی کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچوں کو علم سکھاؤ۔ وہ کون سا علم تھا؟ جبکہ قرآن، نماز تو صحابہ سے زیادہ اور اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا، اور بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے ہیں، پھر کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے نماز اور قرآن کے علاوہ ہی۔ اگر اب بھی ہم تعلیم اور علم پہ بات نہیں کریں گے تب کب کریں گے؟ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ آپ کے مخالف اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں ٹیکنالوجی میں کہ آپ اگر علم حاصل نہیں کیا تو آپ اپنے دشمنوں کے آسانی سے شکار ہو جائیں گے، اور ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اپنے مخالفوں کی سازش کو کیسے پہچانیں گے؟ کیسے اپنے مخالفوں کی سازش کا سامنا کریں گے؟ اس لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ علم کے ذریعے سے ہی ہم لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ جب کسی انسان کے اندر علم ہنر ہوگا تبھی وہ دوسروں کو اپنا علم ہنر بانٹے گا، تبھی لوگوں میں، سماج میں اس انسان کی عزت و قدر بڑھے گی۔ جب آپ لوگوں کو کچھ دیں گے ہی نہیں تو آپ کو لوگ کیوں کچھ دیں گے؟ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی ایک کرسی ہے، جب تک کرسی آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں، ایک کرسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تب تک آپ اس کرسی کا عزت کریں گے، حفاظت کریں گے۔ جب کرسی ٹوٹ جائے گی، بیکار ہو جائے گی، کسی کام کا نہ رہے تو آپ اس کرسی کے ساتھ کیا کریں گے؟ اسے توڑ کر پھینک دیں گے، کہیں گے کہ یہ جگہ کے لیے بیکار ہے، میں اسے یہاں سے ہٹاؤ، یہ جگہ تاڑ رہا ہے، یہ بوجھ ہو گیا ہے۔ جب یہ کرسی استعمال کے لائق ہی نہیں ہے تو یہ بوجھ ہو گیا آپ پہ۔ اسی طرح جب کوئی بھی انسان اپنے معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو وہ معاشرے پہ بوجھ ہو جاتا ہے، معاشرہ کہتا ہے اسے ہٹاؤ، اس کا کیا کام؟ اور معاشرے کے کام کیسے آ سکتے ہیں؟ علم سے، ہنر سے۔ صرف موبائل چلا کر ریل بنانے سے، ٹک ٹاک پہ ریل بنانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اپنے زندگی کی سب سے بہترین لمحات کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ریل بنانے میں مشغول ہیں، ریل بنا کر اپنی زندگی کی قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ خدارا سوچو، اپنے نوجوانوں کو سمجھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ زمانہ کہاں پہنچ چکا اور ہم کہاں ہیں۔ انشاءاللہ اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر، اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ اور اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورہ رحمان پڑھا کر۔ لارائب تیرے روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اور بے علم کوئی قوم ترقی نہیں کرتی،
اس قوم میں ہے علم کا فقدان پڑھا کر، اور پیدا ہو تیرے بحر کے موجوں میں تلا تم، تو شاعر مشرق کے بھی دیوان پڑھا کر، آ جائے گا آصف تجھے جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر۔ یہ غزل پاکستان کے شاعر آصف، اللہ تعالی ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا